السلام علیکم۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان آرمی جس نے خیبر پختونخوا اور اس کے مختلف علاقوں میں جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کے ساتھ انگیج کرنا شروع کیا ہے، اور جہاں پہ 5 نہیں بلکہ اگر 30 گھنٹے کر دیے جائیں تو 7 شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے بہت سارے جو باتیں جو چل رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان میں جو زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ صاف ستھری معلومات کہ یہ کون سے گروپس ہیں جو یہ ایکسٹارشن کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، یعنی بطہ خوری میں ملوث ہیں، اور کون سے گروپس ہیں جو خیبر پختونخوا میں تھانوں اور چوکیوں پہ حملہ کرتے ہیں، اور پھر مختلف علاقوں میں کس کس گروپ کا زیادہ زور ہے۔ ان چیزوں پہ بات کریں گے تاکہ آپ کو ایک پورا جو پرسپیکٹیو ہے جو اس وقت جاری ہے دہشت گردی خیبر پختونخوا میں، تو اس کا دے سکوں کہ اس کے جو بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، جو یعنی مقامی کون کون سے ہیں، اور طالبان سے جو افغان طالبان سے ٹوٹ کے کون کون سے آئے ہوئے ہیں۔ مگر اس سے پہلے جو ہم نے کل آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ ریاست کے متعلق کہ بھلے کوئی اگر ہمیں یہ بھی لگے کہ ریاست جو ہے وہ لوگوں کے کسی کے خیال کے مطابق کسی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اور وہ اگر ملک توڑنے کی بات کرے تو پھر اس کے اوپر خاموشی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کفر ہے۔ میں جو پچھلی ویڈیو میں جو بات کی تھی میں اس پہ ابھی بھی قائم ہوں۔ اس پہ بہت لوگوں نے جو ہے وہ ایک خاص جو مائنڈ سیٹ ہے جو عمران خان صاحب نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں میں یہی کہوں گا، سب میں نہیں، کچھ جو ان کے لوگ ہیں ان کا یہ مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے، اور جو وہ کہتے ہیں کہ میں نے قوم کو شعور دے دیا ہے، اور وہ جو بے شعوری ہے اس کا جو مظاہرہ ہے، وہ جو مجھے ان باکس آئے ہیں اور جو مجھے جو کامنٹس میں جن القابات سے نوازا گیا ہے یا ٹویٹر کے اوپر، تو اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات ضرور کروں گا آگے چل کے، اور اس میں مزید بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے جو سوشل میڈیا یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ لیکن پہلے جو ہمارا پہلا موضوع ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پشاور کے جو قریب ایک علاقہ ہے حسن خیل، جو اگر آپ پشاور سے کوہاٹ جاتے ہیں تو درہ آدم خیل درمیان میں آتا ہے، تو درہ آدم خیل اور پشاور کے درمیان میں یہ حسن خیل کے علاقے میں جو شہادتیں 5 شہادتیں ہوئی ہیں پاکستان آرمی کی، یہ وہاں پہ ہوئی ہیں۔ اب یہ جو یعنی روایتی طالبان گروپ اس علاقے میں ایکٹیو نہیں ہیں، بلکہ یہ جو ہے ایک طارق گیدڑ گروپ ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس نام کو سن کے کہ ہیں تو یہ گیدڑ ہی، لیکن بس یہ اسلحے کے زور پہ شیر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کا ایک میٹنگ ہوئی ہے جو لشکر اسلام جس کا سربراہ منگل باغ ہے ان کے ساتھ تیرا میں، اور اس میٹنگ کے بعد سے یہ کھلا کے جو پشاور کے جو تاجر طبقہ ہے ان سے انہوں نے بطہ خوری کے پیغامات اور ٹیلی فون یہ کرنے شروع کر دیے تھے، اور لوگوں میں انتہائی بے چینی یعنی پائی جا رہی تھی جو تاجر کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے جو پاکستان آرمی کو بھی اپروچ کیا، اور جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اس وقت گنڈا پور کی، اس کو بھی اپروچ کیا۔ تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے کہ گنڈا پور حکومت کا کیا نظریہ ہے اور ان کے لیڈر کا کیا نظریہ ہے اس سارے تصادم کے بارے میں جو انہوں نے آ کے ان لوگوں کو بسایا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان 2 گروپوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ انت مچائی ہوئی تھی، تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ جو حسن خیل میں جو کارروائی ہوئی ہے اس میں پاکستان آرمی نے ٹھیک ٹھاک ان دہشت گردوں کو ٹھوکا ہے، اور ٹھیک ہے کہ اس میں چونکہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، اس کے باوجود یعنی اتنی ریزسٹنس آئی کہ 5 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، لیکن جو 28 دہشت گرد ہیں وہ بہت ایکٹیو دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں اب یہ علاقائی طور پر ہے، جو یہ پولیس
چوکیوں پر اور پولیس کے تھانوں پر حالیہ دنوں میں جو حملوں میں ملوث ہیں، یہ جو گروپ ہے یہ نجیب گروپ ہے، جو تحریک طالبان پاکستان سے امریکی انخلاء کے بعد علیحدہ ہو کے جب ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو پہلے جو ہے نا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی ٹرم میں ان کو گڈ طالبان کہا جاتا تھا۔ یہ وہ گڈ طالبان والے جو لوگ ہیں، یہ جو خیبر ایجنسی کا جو سابقہ خیبر ایجنسی اب ضلع ہے، اس کا جو علاقہ تیرا ہے، یہ وہاں پہ یہ گروپ، اس کی بہت زیادہ تشکیلیں جو ہیں نا وہ وہاں پہ آئی ہیں افغانستان سے، اور یہ آتے جو راستہ یوز کرتے ہیں وہ سنڈا پال ایک پاس ہے، وہاں سے یہ زیادہ تر یہ کراس کرتے ہیں، اور یہ پھر آگے پھر جو سیٹلڈ ایریاز میں خیبر میں اور پشاور کے باقی مضافاتی علاقوں میں پھر انہوں نے بہت زیادہ حملے کیے ہیں چوکیوں پہ اور تھانوں پہ، اور جو ٹارگیٹڈ اٹیکس ہیں پولیس کی گاڑیوں پہ، یہ آپ نے پچھلے عرصے میں دیکھا ہوگا۔ تو اب چونکہ آرمی چیف بھی کل ادھر گئے ہیں اپنے جو شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے، لیکن یہ اس لیے بھی سمبولک ہے، اور جو ریسنٹلی نئے جو کور کمانڈر کو تعینات کیا آرمی چیف نے پشاور میں، تو اس کے بعد یہ پلان کر کے اور یہ ایکٹیو طریقے سے آخری حد تک جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ چاہے جتنے بھی ریسورسز لگتے ہیں وہ لگیں، لیکن ان لوگوں کو بالکل ان کی کمر توڑنی ہے۔ تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جو پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پاکستانی فوج ہے، وہ جن قربانیوں کو دے کر ان علاقوں سے دہشت گردی کو ختم کرنے کی جن کوششوں میں لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں کامیاب اور کامران کرے۔ تو آج میں جو دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک تصویر، پروڈیوسر صاحب آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ ایک یعنی جو انگلینڈ کا ایک شہزادہ ہے ولیم، اس کی یہ تصویر ہے۔ آپ دیکھیں کہ دو اینگل سے لی گئی تصویر کو جو ہے وہ کیا آپ کو دکھاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو کل کے بلاگ میں ایس پی اور سینیٹر مشتاق صاحب کی تصویریں دکھائی تھیں۔ اب دیکھ لیں کہ ایک ہی شخص کی ایک ہی تصویر مختلف اینگل سے لے کر اور اس کے ساتھ کیا پیغام جاتا ہے۔ اب یہ میں فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا، آپ دیکھیں کہ جو میں نے کل بات کی تھی اس میں اس کو کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ یوز کیا جاتا ہے، ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں۔ پھر یہ ایس پی خان زیب جو ہے، اس کی کوئی تصویر اوریا مقبول جان صاحب کو ملی ہے، جس میں انہوں نے اس کو فوجی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بھلے اگر وہ آفیسر فوج میں رہا بھی ہو اور اس کے بعد پولیس میں آیا ہو، تو میں نے اوریا مقبول جان کو بتایا اس کے ٹویٹ کے اوپر کہ بھائی خدا کے بندے، تو اس کو یعنی فوجی ثابت کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ ایک سارا ایک جو یہ گینگ ہے جس میں یہ اوریا مقبول جان بھی شامل ہے، کہ یہ ایک ٹرینڈ بناتے ہیں، اس طرح کی خبریں اور تصویریں لگا کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے ایک خاص ادارے کے بارے میں یہ ٹرینڈ چلاتے ہیں۔ بہرحال اب مجھے امید ہے کہ لوگ جو ہے ہمارے وہ سمجھدار ہیں، بہت سارے اچھے صحافی بھی جو صاف ستھری بات کرتے ہیں، اور وہ ابھی میدان میں آ رہے ہیں کہ یہ جو ایک مافیا ہے جو ٹرینڈ بنانے والا، ان کا مقابلہ سچ سے کیا جائے۔ تو میں تو ان لوگوں کی کوششوں سے بڑا پر امید بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور بٹن ضرور دبائیں جو گھنٹی کا ہے، تاکہ آپ کو جو ہماری ویڈیوز ہیں لا اینڈ آرڈر کے متعلق اور پولیس کے متعلق اور ملکی حالات کے متعلق وہ بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔